ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بزرگی بیان کرنے کے لیے پیدا کیا اور اس کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کرنے کی سب سے بہترین جگہ، دنیا کی ہر جگہ جو ہے اللہ کی عبادت کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کو جو سب سے زیادہ بہترین جگہ ہے اور وہ پسند ہے وہ جو ہے مسجد ہے۔ مسجد کے تعلق سے بہت ساری فضیلتیں ہم بار بار سنتے ہیں کہ جب مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے تو اس کے اتنے گنا 27 گنا اس کا فضیلت اس کی بڑھ جاتی ہے، اور جب انسان اکیلے میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی فضیلت الگ ہے۔ اس فضیلت کو اسی لیے بیان کیا گیا ہے کہ مسجد کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں بہت زیادہ ہے۔ جب جس چیز کی فضیلت ہوتی ہے اس چیز کے کچھ قانون بھی ہوتے ہیں اور اس کے کچھ قواعد بھی ہوتے ہیں۔ مسجد کے قانون اور قواعد کے تعلق سے امام قرطبی نے اپنے مسجد کے آداب میں لکھا ہے کہ مسجد کے 15 آداب ہیں۔ مسجد کے 15 آداب لکھے ہیں کہ یہ 15 آداب اگر انسان ان 15 آدابوں پر عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مسجد کے حق کے ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ کون سا حق ہے؟ کہ فرمایا کہ پہلا ادب اور حق یہ ہے کہ جب مسجد میں جائے اور بیٹھنے کی کوشش کرے تو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے وہ سلام کرے۔ ایک تو دعا ہے، دعا پڑھنا اپنی جگہ ہے، اور دعا کے بعد بتایا گیا کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت وہ سلام کرے، اور اگر وہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو بھی سلام کرے۔ ایک آدمی کو سلام کر لے تو تمام کو سلام کرنے کے برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو 4 مرتبہ سلام کرے، بلکہ 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو 1 مرتبہ آہستہ کے ساتھ سلام کر لے تاکہ ان تک آواز پہنچ جائے۔ لیکن پھر آگے فرمایا کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو پھر سلام نہ کرے، اگر کوئی ذکر کر رہا ہے تو سلام نہ کرے، اگر کوئی اور کسی وظیفے میں تلاوت میں مصروف ہے تو سلام نہ کرے، اس لیے کہ وہ آپ کے سلام کو سنے گا نہیں، اور آپ کو یہ خدشہ پیدا ہو جائے گا کہ اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی دھن میں لگا ہوا ہے اور معلوم نہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہے اور اللہ سے کیا مانگ رہا ہے۔ اگر وہ عبادت میں مصروف ہے اور تسبیح میں مصروف ہے تو پھر سلام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی مسجد کے آداب میں سے شامل ہے۔ پھر فرمایا امام قرطبی نے کہ دوسرا یہ ہے کہ جب مسجد میں داخل ہونے کے لیے بیٹھے اور مسجد میں کوئی جماعت کا وقت نہ ہو یا دوسرے کوئی اور ضروریات نہ ہو تو پہلے یہ ہے تحیت المسجد کی 2 رکعت نماز ادا کر لے، یعنی شکرانے کی نماز ادا کرے کہ اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کا مسجد میں آنے کا موقع دیا، لیکن اس موقع کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ مکروہ وقت تو نہیں ہے۔ جیسے مکروہ وقت دوپہر کا ہوتا ہے یا اشراق سے پہلے کا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے کا وقت ہوتا ہے۔ وہ وقتوں کو نظر میں رکھے اور ان وقتوں کے نظر کے مطابق تحیت المسجد ادا کرے، تحیت الوضو بھی کہہ سکتے ہیں اور شکرانے کی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تیسرا یہ ہے کہ مسجد میں خرید و فروخت نہ کرے، یعنی اگر میرا کوئی سامان ہے، مجھے کسی کو بیچنا ہے یا مجھے اپنی تجارت کی بات کرنی ہے تو مسجد میں بیٹھ کر ہم اس بات کو نہ کریں، بلکہ مسجد سے باہر نکل جائیں اور مسجد سے باہر نکلنے کے بعد ہم اس کی بات کو انجام دیں۔ اور چوتھا یہ بتایا گیا کہ وہاں پر مسجد میں بیٹھنے کے بعد اس زمانے میں لوگ اپنے ساتھ تلوار رکھا کرتے تھے، تیر رکھا کرتے تھے، لیکن مسجد کے ادب میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم مسجد میں تیر اور تلوار نہ نکالیں، اس لیے کہ یہ تو عبادت کی جگہ ہے اور امن و امان کی
کی جگہ ہے۔ فرمایا چوتھا ادب یہ ہے کہ وہاں پر تیر اور تلوار کو نہ نکالا جائے، اور پھر فرمایا کہ پانچواں ادب یہ ہے کہ اگر ہماری کوئی چیز ذاتی چیز کھو جاتی ہے تو ہم مسجد سے اس کا اعلان نہ کرائیں۔ مثال کے طور پر میرا بکرا کھو گیا، میرا اسکوٹر کھو گیا، میری چابی کھو گئی، تو مسجد میں کھڑے ہو کر یہ اعلان نہ کرایا جائے کہ اگر کسی کو فلاں چیز ملی ہو فلاں صاحب کی تو آپ ان کو دے دیں۔ کہا کہ یہ مسجد کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرنے کے برابر ہے، اس لیے کہ یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہم اعلان کر سکتے ہیں، لیکن مسجد سے اس کو ممبر و محراب سے اعلان نہ کیا جائے۔ اور پھر چھٹا بتایا کہ مسجد میں جب بیٹھے اور اگر بات کرنے کی کسی سے نوبت آ رہی ہے تو ہم بات تو کر سکتے ہیں، بات کرنے کی اجازت ہے، لیکن زور سے بات نہ کریں، بلکہ آہستہ سے اتنی آواز سے بات کریں کہ برابر والا جس تک آپ کی بات پہنچنی ہے وہ بات پہنچ جائے، وہی کافی ہے۔ بات بھی پہنچ جائے اور کام بھی ہو جائے۔ تو ساتویں بات یہ بتائی کہ زور سے بولنا یہ بھی مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ اور پھر آٹھواں بتایا کہ مسجد میں بیٹھنے پر کسی جگہ کچھ حضرات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک مسجد میں اپنی جگہ کو مخصوص بنا لیتے ہیں کہ میں اس کونے میں نماز پڑھتا ہوں، میں پہلی صف میں اس جگہ کھڑا ہوتا ہوں، لہٰذا اس پر جھگڑا نہ کیا جائے، اس پر جھگڑا نہ کیا جائے، بلکہ جہاں ہمیں جگہ ملتی ہے اس جگہ پر ہمیں بیٹھ جانا چاہیے۔ کوئی جگہ کسی کی نہیں ہے بلکہ ساری جگہ یہ اللہ کی ہے اور سارے بندے اللہ کے ہیں، جہاں جس کو جگہ ملے اس کو وہاں بیٹھ جانا چاہیے۔ اور پھر نویں بات بتائی کہ نویں مسجد کے ادب میں یہ ہے کہ جب صفیں بن جاتی ہیں تو کچھ لوگ اونچتے ابلتے ہوئے بھانتے ہوئے آگے پہنچ کر اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بتایا کہ یہ بھی نماز کے اور مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ آدمی کو یہ چاہیے کہ جہاں اسے جگہ ملتی ہے بیٹھ جائے، اور جب صفیں درست ہو رہی ہیں تو صفوں میں جہاں جگہ ملتی ہے وہاں نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اسی کو تو کہا تھا علامہ اقبال نے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مسجد والوں کو اور مسجد میں آنے والوں کو یہ اعزاز سے نوازا ہے۔ اور 10ویں اللہ تعالیٰ نے مسجد کے آداب بتائے ہیں، وہ یہ ہے 10ویں آداب میں کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے سامنے سے نہ گزرے، نمازی کے سامنے سے نہ گزرے، بلکہ اگر جلدی ہے آپ کو جانے کے لیے تو اس کے سامنے کوئی چیز لگا دیں اور لگانے کے بعد اس سے گزر جائیں۔ لیکن یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کوئی آدمی غفلت کے ساتھ گزر گیا، اس کی نظر نہیں گئی اور وہ اچانک وہاں سے گزر گیا تو دوسرے لوگ اس کو غلط نگاہ کے ساتھ گھورتے ہیں، دوسرے لوگ اس کو لعنت ملامت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، یا جانے کیا اس کے ساتھ عذر ہے، اس کو پیشاب لگا ہوا ہے یا اس کے پیٹ میں درد ہے، میں اور آپ نہیں جانتے۔ لہذا یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی غلطی سے گزر جائے تو دوسرے نمازیوں کو چاہیے کہ اس کے اوپر غصہ نہ کرے، اس کو کچھ لعنت اور ملامت نہ کرے، بلکہ خاموشی اختیار کر لیے۔ وہ اللہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ کیوں گزرا ہے۔ اور پھر 11ویں بات بتائی کہ مسجد میں بیٹھ کر اپنے بدن سے کھیلا نہ جائے۔ ناخن سے کھیلتے ہیں، بال سے ہم لوگ مسجد میں بیٹھ کر کھیلتے ہیں، جسم کی انگلیوں سے کھیلتے ہیں۔ بتایا کہ یہ مسجد میں بیٹھنے کے آداب کے خلاف ہے۔ اور پھر 12ویں بات بتائی کہ انگلیوں کو چکھانا، انگلیوں کو پھوڑنا جو ہے یہ بھی مسجد کے آداب کے بہت زیادہ خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر جو عبادت کی جگہ ہے اور جو پاکیزگی کی جگہ ہے وہاں پر انگلیوں کو چٹکارا جائے۔ اور پھر 13ویں بات بتائی کہ مسجد میں تھوکنے سے اور ناک صاف کرنے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو سردی ہے، زکام ہے، مجبوری ہوتی ہے، آدمی رومال سے صاف کرتا ہے، لیکن پھر بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم مسجد سے باہر چلے جائیں اور وضو خانے میں چلے جائیں، مسجد سے باہر جا کر اپنی گندگی کو صاف کریں اور پھر مسجد میں آ جائیں۔
اور پھر فرمایا 14ویں بات یہ ہے کہ مسجد کو اگر مسجد میں کوئی کچرا پڑا ہوا مل جائے، مسجد کے اندر کوئی گندگی پڑی ہوئی مل جائے تو ہمیں اس کو خود اٹھا لینا چاہیے، اس نجاست کو صاف کر دینا چاہیے۔ اور کوئی ایسا بچہ جو 2 سال 4 سال کا ہو، جو بغیر بتائے پیشاب کر دیتا ہو، ایسے بچے کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے۔ اور یا جو گھر کے اندر کوئی دیوانہ ہو، مجنون ہو، پاگل ہو، اس کو مسجد میں لے کر نہیں آنا چاہیے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مسجد کے اندر اگر کوئی کاڑی پڑی ہوئی ہے اور اس کاڑی کو اٹھا کر آدمی اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مہر ادا کرنے کے برابر اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ مسجد کی صفائی کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے، مسجد کی صفائی مسجد کے خادم کی ذمہ داری نہیں ہے، مسجد کے مؤذن کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ مسجد کی صفائی تو ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ بتایا علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو انسان مسجد میں صفائی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس صفائی کے بدلے اللہ اس کے دل میں نور پیدا فرماتے ہیں، یعنی اس کے دل سے زنگ کو دور کر دیتے ہیں، اور اس صفائی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اسے ہدایت کا سرچشمہ بنا دیتے ہیں، اس کو اس کے دل پر جو ہے وہ ہدایت زیادہ اثر کرتی ہے، اچھی بات اس کے دل پر زیادہ اثر کرتی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے نفس کو مسجد کے ذریعے صاف کرتا ہے۔ اس لیے کہ جھاڑو دینا، مسجد کو صفائی کرنا یا کوئی گندگی کو صاف کرنا اپنے نفس کو مارنا ہے۔ اور یہاں ہم اپنے گھر کی صفائی نہیں کر رہے ہیں بلکہ سارے محلے والے آتے ہیں، سارے دوسرے لوگ آتے ہیں، ہم ان کی گندگی کو اگر صاف کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے دلوں کو منور فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت والا دل بنا دیتے ہیں۔ اور پھر 15ویں بات فرمائی کہ یہ وہ جگہ ہے مسجد جہاں پر ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، جہاں پر ہمیں ذکر کرنا چاہیے۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 15 آداب لکھنے کے بعد فرمایا جس نے یہ کام کر لیے گویا اس نے مسجد کا حق ادا کیا اور مسجد اس کے لیے امن و امان کی جگہ بن جاتی ہے۔ یعنی یہ 15 کام جب انسان اپنی زندگی میں لے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسجد کو اس کے لیے امن کی جگہ بنا دیتے ہیں۔ اگر کوئی پریشانی اسے لاحق ہوتی ہے اور وہ مسجد میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اطمینان عطا فرماتے ہیں۔ حزن کا معنی یہ ہے کہ آدمی کو غم سے نجات مل جاتی ہے، اگر کوئی تکلیف اور غم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ اور پھر جب مسجد میں آنے کا انسان پابند ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو دشمنوں سے مضبوط کر دیتے ہیں اور وہ قوی اور بہادر ہو جاتا ہے، اور وہ اتنا بہادر ہوتا ہے اس کی مثال حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے علم کے مطابق جب سارے کے سارے لوگ ہجرت کر رہے تھے تو تمام کے تمام چھپ کر ہجرت کیا کرتے تھے، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا معمول تھا اسلام لانے کے بعد کہ آپ مسجد میں نماز ادا کیا کرتے تھے، حرم میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ کی ہجرت کا وقت آیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی کعبۃ اللہ کے اندر گئے، آپ نے طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر پہنچے اور مقام ابراہیم پر پہنچ کر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد آپ نے تیر اور کمان کو اپنے گلے میں لٹکایا اور لٹکا کر کہا کہ ہے کوئی ماں کا لال جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو، اگر عمر کو روکنا چاہے تو آئے وہ عمر کو ہجرت سے روکے۔ کوئی مکے کا مشرک، کوئی مکے کا کافر ایسا نہیں تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا ہو یا اس نے یہ کہا ہو کہ عمر ہم تمہیں جانے نہیں دیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں حرم میں کھلے عام نماز پڑھا کرتے تھے۔ مسجد میں نماز پڑھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، یعنی اس کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا حضرت عمر فاروق نے جب 2 رکعت نماز پڑھ لی کہ مشرکین کی کوئی بھی ٹولی اگر آنا چاہے تو میرے سامنے آئے، لیکن نہیں آئی، تو آپ نے فرمایا
یہ وہ تمام چہرے ہیں جو کل بد شکل ہو جائیں گے، جن کے شکلیں خراب ہو جائیں گی۔ اور وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو سرخروئی عطا فرمائی، اور وہ سرخروئی عطا فرمائی کہ پھر اسلام سارے مکے کے اندر ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے اندر چھا گیا۔ بتایا گیا کہ یہ مسجد کو آنے کا انعام تھا، اور فرمایا کہ جب انسان مسجد میں آتا ہے ایک طرف دل مضبوط ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی بات کو سنتا ہے تو اس کے دل میں اتنی نرماہٹ آ جاتی ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو دل کو لگتی ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ ایمان کی علامت اور دل کے نرم ہونے کی علامت ہے۔ یہ علامت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علامت تھی۔ حضرت زحزاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق کو ایک مرتبہ دیکھا کہ آپ تشریف لے جا رہے تھے، ایک درخت تھا، اس درخت کے اوپر ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس پرندے کو سیدنا عمر فاروق نے دیکھا اور دیکھ کر مخاطب ہوئے اور کہا کہ تجھے خوشخبری ہو تو کس قدر مزے میں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ابو بکر کیا کہتے ہو؟ کہا کہ یہ پرندہ دیکھو اتنا خوش قسمت ہے، اور پھر فرمایا اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میں بھی تمہاری طرح ہو جاؤں۔ تم تو درختوں پر تم بیٹھتے ہو، اس درخت سے اس درخت پر جاتے ہو اور پھل کھاتے ہو اور اڑ جاتے ہو۔ قیامت کا دن جب آئے گا نہ تم سے حساب لیا جائے گا، نہ تم سے کچھ معلوم کیا جائے گا، بلکہ تمہارا کوئی حساب ہی نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا نہ حساب ہوگا اور نہ تمہیں عذاب ہوگا۔ اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ راستے کے کنارے کا ایک درخت ہوتا، میرے پاس سے کوئی اونٹ گزرتا اور مجھے پکڑ کر اپنے منہ میں ڈال لیتا اور ڈال کر مجھے چبا کر گھاس کی طرح کھا لیتا، اور کھانے کے بعد جب وہ اس کے پیٹ میں غلاظت بنتی اور بننے کے بعد مینگنیاں بنا کر وہ مجھے باہر کر دیتا، تو کاش میں بھی اس درخت کی طرح ہو جاتا تاکہ کل حساب کے لیے اور کل عذاب سے اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھ دے۔ یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ فرمایا کہ یہ بھی اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان مسجد میں آ جاتا ہے، اور جب انسان مسجد کا بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی محبت اس سے نکال کر اور اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا فرما دیتے ہیں۔ کیسا تقوی؟ ایسا تقوی کر دیتے ہیں کہ جس میں شریعت نے اجازت بھی دی ہے لیکن پھر بھی ایک فتویٰ ہوتا ہے، ایک تقوی ہوتا ہے۔ فتویٰ ہوتا ہے کہ آپ کام کر سکتے ہیں، لیکن انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ فتوے کو چھوڑ کر تقوی پر عمل کرتا ہے، اور جب تقوی پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسباب بھی پیدا فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا آخری حج کا واقعہ بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے کہ جب حضرت سفر کے لیے نکلے تو ہندوستان پاکستان ایک تھا اس زمانے میں۔ جب حضرت سفر کے لیے نکلے اور نکلنے کے بعد کراچی کی بندرگاہ پر جہاز جا کر رکا، وہاں پر رکنے کے بعد وہاں سے جہاز کو بدلنا تھا، تو وہاں پر انجیکشن لگائے جا رہے تھے، ٹیکے لگائے جا رہے تھے تاکہ کوئی بیماری پیدا نہ ہو۔ اور حجاج کرام سفر حج میں سمندر کے سفر میں سمندر کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکے، تو وہاں پر ایک نرس آئی اور وہ سب کو انجیکشن لگا رہی تھی۔ جب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی نظر پڑی تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ایسے حج پر جانے سے بہتر ہے کہ میں گھر پہ رہوں، میں حج پر نہیں جا سکتا۔ آپ کے ساتھ جو جماعت تھی بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت نے کہا کہ ایک تو نیک کام کے لیے جا رہے ہیں اور یہاں اپنا ہاتھ ہم غیر محرم کے ہاتھ میں دے، یہ نہیں ہو سکتا، میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حضرت نے جانے سے منع فرما دیا اور کہا کہ میں اپنا ہاتھ کسی غیر محرم کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ بہت سمجھایا لوگوں نے کہ حضرت شریعت نے اجازت دی ہے، آپ چہرہ بھی دکھا سکتے ہیں،
देख भी सकते हैं, हाथ भी हाथ में दे सकते हैं। हजरत ने कहा कि ठीक है, वो जरूरत है, मुफ्तियान ने उसकी इजाजत दी है, लेकिन मेरा दिल गवारा नहीं करता कि मैं किसी नर्स के हाथ में अपना हाथ दूं। मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। दूसरे जहाज वाले ने ऐलान किया कि हमारा भी जहाज सऊदीया जा रहा है हज के लिए, अगर कोई जाना चाहता है तो हमारे जहाज से 175 रुपए लेंगे। और जिस जहाज से हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले गए थे, उस जहाज का किराया सिर्फ 55 रुपए था। हजरत ने कहा कि 175 रुपए के जहाज में जाना मंजूर है, लेकिन 55 रुपए के जहाज में हम नहीं जाएंगे। जब ये बात आगे तक पहुंची और खलबली मच गई कि बहुत सारे लोग जाने के लिए तैयार नहीं है, तो एक डॉक्टर आया और आकर चीखते हुए कहा कि बुलाओ उस मुल्ला जी को। कहाँ है वो मुल्ला जी जो एक नर्स से, जो एक डॉक्टरनी से इंजेक्शन नहीं ले रहे थे? तो उसके बाद हजरत को बताया कि एक डॉक्टर आया है, वो इंजेक्शन लगा सकता है। तो हजरत गए और कहा कि हाँ भाई, अब आप लगा दो। फिर वही हुआ कि सारे लोगों को डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, अल्लाह ताला ने असबाब पैदा किए और किराया भी फिर 55 ही रुपए लिया। तो ये बताया जाता है कि जब इंसान के दिल में तकवा पैदा हो जाता है, और ये तकवा अल्लाह के करीब होने से होता है। और फिर फरमाया, हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लोगों ने कहा कि हजरत ऐसा क्या मामला था, इंजेक्शन लगवा लेते। कहा कि मेरी पूरी जिंदगी गुजर गई है, किसी गैर महरम औरत के हाथ से मेरा हाथ टच नहीं हुआ है। सिर्फ एक मर्तबा ऐसा हुआ कि कांधला के अंदर एक खातून सख्त बीमार थी, नज़े की हालत में थी। मुझे कहा गया कि चलो तो चलकर उन पर दम कर दो, वहां उनकी तबीयत देख लो। तो मैं जब उनके पास गया तो वो परेशानी के आलम में थी। तो परेशानी के आलम में उन्होंने हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ पकड़ लिया। जब मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने जल्दी से हाथ छुड़ाया। हजरत ने फरमाया कि पूरी जिंदगी में एक मर्तबा सिर्फ उंगलियों के सामने के कोरनों पर गैर महरम का हाथ लगा है, किसी का हाथ नहीं लगा। ये किस लिए हुआ? ये इसलिए हुआ कि उन्होंने अपने आप को मस्जिद के हवाले कर रखा था। और जब मस्जिद के हवाले कर देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर नेकियां पैदा फरमाते हैं। हजरत मौलाना अबुल हसन साहब अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा जय्यद हाफिजा थी, और उन्होंने कुरान मजीद शादी से पहले हिफ्ज नहीं किया था, बल्कि शादी के बाद मौलाना याहिया साहब से हिफ्ज की। मौलाना याहिया साहब की शेख खाही यानी बचपन के जमाने में उन्होंने हिफ्ज किया, और ऐसा अच्छा याद था कि कोई अच्छे से अच्छा हाफिज आपकी वालिदा के सामने कुरान नहीं सुना सकता था। यानी इतना अच्छा कुरान याद था कि जरा सी भी अलिफ जबर जेर की अगर कोई गलती होती तो फौरन उसको पढ़ लिया करती, और कुरान करीम इतना पढ़ा करती थी। बताते हैं कि रमजान में रोजाना एक कुरान और 10 पारे खत्म किया करती थी, यानी 40 पारे रोजाना हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा पढ़ा करती थी। और रमजान मुबारक के अंदर 40 कुरान खत्म करने का मामूल था, और उसके साथ घर के भी काम थे। यानी ये होता है कि जब इंसान नेकी की तरफ जाता है और नेकी की तरफ लग जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके वक्त में बरकत अता फरमा देते हैं। हजरत मौलाना शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से लिखा है कि हजरत ने अपने दोस्तों से फरमाया कि देखते हैं कि इस मर्तबा ज्यादा कुरान कौन पढ़ेगा। और जब मालूम किया तो हजरत को बताया गया कि एक एक दोस्त ने पूरे महीने में 61 कुरान खत्म किए थे, यानी 2 कुरान से ज्यादा रोजाना कुरान करीम की तिलावत किया करते थे। ये रोजाना का उनका मामूल था। ये वजह यही है, उलमाए किराम यही लिखते हैं कि जब इंसान को मोहब्बत हो जाती है अल्लाह से तो फिर उसके लिए काम करना आसान हो जाता है। हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने ही तहरीर फरमाया है कि कस्बा लुहारी एक थाना भवन और चरथावल के बीच में एक छोटा सा एक देहात है, गांव है। उस गांव के ताल्लुक से लिखते हैं कि वहां पर एक हाफिज साहब थे, कुरान करीम मकतब में पढ़ाया करते थे, लेकिन इत्तिबाए सुन्नत ऐसी थी, इतनी ज्यादा उनको सुन्नत का मामला था। उनके ताल्लुक से बताते हैं हज़रत शेख
کہ 30 سال تک کبھی ان کی تکبیر اولا فوت. اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت حاجی سید حسین صاحب نور اللہ مرقدہ سادات گھرانے سے تھے، صوفی تھے، زاہد اور متقی اور بزرگ تھے. مولانا مرتضی حسن صاحب چاند پوری رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک روز آپ کو بہت زیادہ رنجیدہ دیکھا، غمگین دیکھا، اور افسردگی کی یہ عالم تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نوجوان کی موت سے واپس آئے ہیں، کسی کو دفنا کر واپس آئے ہیں. لوگوں نے بہت اصرار کیا، معلوم کیا کہ حضرت کیا پریشانی ہے، آپ غم سے نڈھال ہوئے جا رہے ہیں، آپ کے نڈھال ہونے کا معاملہ پتہ نہیں چلتا. تو حضرت نے فرمایا کہ 28 سال کے بعد آج فجر کی تکبیر تحریمہ چھوٹ گئی ہے، اس لیے میں غم زدہ ہوں، مجھ سے غم برداشت نہیں ہو رہا. اللہ اکبر. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے تھا، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں، ابھی میں 2 دن پہلے حضرت مولانا الیاس صاحب دعوت برکاتہم کا ایک بیان سن رہا تھا، تو آپ نے اپنے قریب میں ایک شخص کو بٹھا رکھا تھا اور کہا کہ میں تحدیث نعمت کے طور پر بتا رہا ہوں کہ یہ فلاں مدرسے میں پڑھانے والے ہیں اور 50 سال سے ان کا کوئی روزہ نہیں چھوٹا ہے. صرف عید اور بقرعید پر یہ روزہ نہیں رکھتے، جس پر روزہ حرام ہے رکھنا. اس کے علاوہ بتایا کہ 50 سال سے یہ روزہ رکھتے ہیں، اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے. میں اور آپ کیا کہیں گے؟ میں اور آپ کہیں گے کہ میرا روزہ رکھنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، یا میرا اور آپ کا روزہ رکھنے کا مقصد گناہوں سے بچنا، یا میرا اور آپ کا روزہ رکھنے کا مقصد جنت حاصل کرنا. لیکن قربان جائیے اس شخص کی عشق رسول پر. اس نے کہا کہ میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں، جب اللہ کے نبی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری ہوگی تو وہ جتنے 50 سال کے میں نے روزے رکھے ہیں وہ سارے کے سارے روزوں کا ثواب حضور کی خدمت میں پیش کر دوں گا کہ یہ 50 سال کے روزے جو میں نے آپ کے لیے رکھے ہیں یہ میں نے اپنے لیے نہیں رکھے بلکہ یا رسول اللہ آپ کے لیے لے کر آیا، آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. اور پھر فرمایا کہ ایک طرف 50 سال کے روزے، اور پھر روزوں کے ساتھ فرمایا کہ 62 سال ایسے ہو گئے ہیں کہ تکبیر تحریمہ ان کی نہیں چھوٹی ہے. تکبیر اولا 62 سال سے نہیں چھوٹی، 60 پر 2 سال سے. بتائیے اللہ تعالی وہ بھی تو میرے اور آپ جیسے انسان ہیں، ان کی بھی وہ ضروریات ہیں جو میری اور آپ کی ضروریات ہیں. لیکن جب انسان اللہ کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں. یہی بات ہے یہاں پر. علماء کرام نے بہت سارے واقعات کو لکھا ہے کہ جب انسان اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے اور نماز سے محبت ہو جاتی ہے، نماز سے محبت اسی وقت ہوگی جس وقت جو ہے انسان جو ہے مسجد میں آنے والا ہوگا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ 8 سال کے تھے جب حضرت مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آپ کو لایا گیا پڑھنے کے لیے. حضرت پڑھتے تھے حضرت کے ساتھ، حضرت کے سامنے. تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے آپ نے فرمایا کہ حضرت میرا دل پڑھنے میں نہیں ہے، مجھے پڑھنے کو دل نہیں چاہتا. حضرت نے فرمایا کہ کیا دل چاہتا ہے تمہارا؟ تو کہا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ صرف میں نماز پڑھتا رہوں، میں رات ہو یا دن ہو صرف نماز پڑھتا رہوں. تو حضرت نے فرمایا یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے بہت بڑا کام، اللہ تعالیٰ تم سے بہت بڑا کام لیں گے، اس لیے کہ تمہارا دل اللہ کی لو میں لگا ہوا ہے، اللہ کی محبت تمہارے دل میں جلی ہوئی ہے. تو بتایا گیا کہ جب انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ چیز اللہ تعالیٰ سے بار بار طلب کرتا ہے اور مانگتا ہے. حضرت عطیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کے پاس موجود تھا، حضرت حمید الطویل رحمت اللہ علیہ بھی موجود تھے. تو حضرت ثابت رحمت اللہ علیہ نے حمید سے پوچھا کیا انبیاء علیہ السلام کے علاوہ قبر میں نماز پڑھنے کی کسی کو اجازت ہوگی؟ قبر میں نماز پڑھنے کا معاملہ نہیں ہے اور مرنے کے بعد جنت میں نماز نہیں ہوگی. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے اور اللہ سے اجازت مانگتا ہے، وہ چاہتا ہے تو اس کے لیے الگ بات ہے. جنت میں نماز نہیں ہے، جنت میں تو اجر پانے کی جگہ ہے، نماز پڑھنے کی جگہ تو دنیا ہے.
تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے اور نہ ہم نے کسی سے سنا ہے۔ تو حضرت ثابت رحمت اللہ علیہ نے دعا کی کہ اے اللہ، اگر تو نے انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کے سوا کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے تو مجھے بھی آپ نماز پڑھنے کی اجازت دے دینا، اس لیے کہ میرا دل صرف نماز میں رہتا ہے، میں بھی نماز ادا کروں، قبر میں بھی نماز ادا کروں۔ اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد حضرت حمید الطویل فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ حضرت ثابت کو جو ہے دوسرے لوگوں نے مل کر قبر کے اندر اتارا، قبر کے اندر لحد کو بند کر دیا، اور لحد کو بند کرنے کے بعد بغلی قبر ہوتی ہے، اس طرح سے کھود کر پھر اینٹ لگائی جاتی ہے، پھر مٹی بند کی جاتی ہے۔ تو بغلی قبر بنا کر اینٹیں لگا دی، اور جب قبر سے نکل رہے تھے ان کا پیر لگ گیا، وہ ایک اینٹ گر گئی۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ اینٹ گر گئی ہے، مٹی اندر جائے گی، پھر نیچے اترے، اور نیچے اتر کر اس اینٹ کو اٹھایا اور اینٹ کو اٹھا کر اس کی جگہ لگانا چاہا۔ تو حضرت حمید الطویل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ قبر کشادہ ہو چکی ہے، قبر کے اندر ہوائیں چل رہی ہیں، اور حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ ابھی قبر بند بھی نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو ایسا مقبول کیا اور ایسا قبول فرمایا کہ وہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ یہ مسجد میں آنے کا اور اللہ کے آگے سر جھکانے کا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انعام عطا فرماتے ہیں، دنیا میں بھی انسان دیکھ لیتا ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے، کیسے مزاج ہیں؟ انہوں نے کہا الحمدللہ میں بہت اچھا ہوں۔ اور پھر فرمایا میاں اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو کہ اس کائنات کا کوئی بھی کام میری مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کام ہوتا ہے وہ تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی دنیا کا کام ایسا نہیں ہے جو میری مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، اور میں بہت خوش ہوں، اور کائنات کا سارا ذرہ ذرہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہو، میں آپ کی بات سمجھا نہیں ہوں۔ ان بزرگ نے کہا کہ آپ میری بات کیسے سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ کی ہر رضا پر میں راضی ہوں، اس لیے میرے سارے کام جو ہیں اللہ کی راضی میں ہیں۔ اللہ جو چاہتے ہیں، اللہ جو کرتے ہیں وہ ہوتا ہے، اس لیے میں اسے خوشی کے ساتھ قبول کر لیتا ہوں، لہذا میری مرضی کسی کام کی ہے ہی نہیں، جو بھی کام ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی کا ہوتا ہے۔ لہذا مجھے یقین ہے کہ جب یہ اللہ کی مرضی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا کبھی برا نہیں چاہیں گے، اللہ تو اچھا ہی چاہتے ہیں، لہذا میں اس میں خوش ہوں۔ جب میں خوش ہوں تو پھر کسی بات کی مجھے کمی نہیں ہے، اس لیے کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کا حکم اور اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اور اسی کو ایک اور بزرگ نے بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ مشہور بزرگ گزرے ہیں، بارہا ہم نے ان کے واقعات کو سنا کہ جب حضرت کا انتقال ہو گیا، حضرت کے انتقال کے بعد کسی نے حضرت کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ حضرت آپ پر کیا گزری، کیسا رہا معاملہ؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس منکر نکیر آئے، سوال و جواب کرنے والے فرشتے آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ من ربک کا، تمہارا رب کون ہے بتاؤ؟ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو، تم یہ پوچھتے ہو کہ تمہارا رب کون ہے، ٹھیک ہے میرا رب کون ہے میں تو یہ بتاؤں گا، لیکن تم سے میں ایک سوال کرتا ہوں اور تمہیں ایک کام بتاتا ہوں کہ تم جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک بات پوچھ کر آؤ، کیا میں اللہ کا بندہ ہوں یا نہیں؟ اگر میں اللہ کا بندہ ہوں تو میرا رب اللہ ہے، اگر اللہ نے مجھے اپنا بندہ نہیں بنایا ہے اور میں 100 مرتبہ بھی کہوں کہ میرا رب اللہ ہے تو میرا کہنے کا کیا فائدہ؟
فائدہ تو اس وقت ہوگا کہ تب جب اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے، تب اس وقت فائدہ ہوگا۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ من ربک کا، تو پھر میں نے تھوڑی دیر کے بعد یہی جواب دیا کہ تم پھر مجھ سے پوچھتے ہو تو میں جواب دوں گا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جاؤ اور جا کر اللہ سے پوچھو کیا بایزید تمہارا بندہ ہے یا نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے آپس میں کہا کہ چلو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق کے نشے میں مبتلا ہے، اس سے سوال کرنا بیکار ہے، اس سے ہم سوال کریں گے تو یہ یہی کہتا رہے گا۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا تھا، فکر دنیا کر کے دیکھی فکر عقبہ کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھی فکر عقبہ کر کے دیکھ، چھوڑ کر سارے ذکر مولا کا ذکر کر کے دیکھ، کون کس کا ہے بنا کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے بنا کون کس کے کام آیا، سب کو اپنا بنا کے دیکھا رب کو اپنا بنا کے دیکھ۔ یہی چیز ہے جب انسان مسجد میں آتا ہے تو اللہ کا ہو جاتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے، مفسرین کرام نے، کہ جب انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو دنیا کی ساری شے، دنیا کی ہر چیز اس کے ہاتھ کے نیچے ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ کے سامنے اور اوپر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اتنے قریب پہنچ جاتے ہیں کہ انسان جو مانگتا ہے اور جیسے مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے عنایت فرماتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسجدوں سے اپنے رشتوں کو مضبوط کریں، مسجدوں میں آئیں، مسجدوں کے حلقوں پہ بیٹھیں، مسجدوں کے حلقوں کے راستے میں چلیں، تبھی ہمیں فائدہ ہوگا۔ ورنہ آج یہ فتنوں کا دور ہے۔ پہلے ہم نے صرف ایک فتنہ ہم نے سنا تھا، ہمیشہ سنتے آئے تھے کہ مرزا قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی، لیکن آج اس قدر فتنے ہو گئے ہیں اور ان فتنوں کا جو اصل جڑ ہے وہ یہ فتنہ ہے۔ اس فتنے سے بہت زیادہ آسانی ہو گئی ہے لوگوں تک پہنچنا، ہر جیب تک پہنچنا۔ آج جو ہے ہمارے خصوصاً کرناٹک کے اندر قادیانیوں کا بہت زور ہے۔ قادیان کے بعد سب سے زیادہ قادیانی ہمارے شیموگا کے علاقے میں ہیں، بنگلور کے کچھ علاقے میں ہیں، وائٹ فیلڈ کے علاقے میں ہیں۔ لیکن اب نئے نئے فتنے آ رہے ہیں۔ ایک فتنہ آیا ہے الرائی فتنہ کے نام سے ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے، انہوں نے اپنا الگ یوٹیوب چینل بنا رکھا ہے، اس پر وہ ذکر کراتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ صرف سال میں ایک مرتبہ شب قدر کی نماز ادا کر لی جائے تو زندگی میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ فتنہ اتنا قریب ہم تک پہنچ گیا ہے، ابھی کچھ علماء کرام کے مشورے ہوئے تو پتا چلا کہ گردھلی کے اندر انہوں نے اپنا اڈا بنایا۔ اس کے علاوہ یارب نگر کے اندر وہ لوگ آ گئے، ان کو وہاں سے پھر بھگایا گیا، خصوصاً معصوم نوجوانوں کو۔ وہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں لکھا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اتنے ہزار راتوں کے برابر آپ کو ثواب ملے گا، تو آپ ایک نماز پڑھ لی بس کافی ہے، پھر کیا ضرورت ہے۔ تو جو دین سے دور ہوتے ہیں فوراً ان کے دماغ میں بات آتی ہے کہ یہ سچ کہتے ہیں، بات صحیح ہے، قرآن کی بات کہہ رہے ہیں، کوئی اور بات نہیں کہتے۔ لیکن جب قریب جاتے ہیں تو وہ اپنا کلمہ پڑھواتے ہیں، اپنا ذکر کرواتے ہیں۔ گوہریا فتنے کے نام سے یہ فتنہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حیدرآباد میں جو زبردست فتنہ چل رہا ہے جس کو شکیل بن حنیف ہم کہتے ہیں۔ شکیل بن حنیف کا فتنہ، داڑھی رکھتے ہیں، ٹوپی رکھتے ہیں، کرتا اور پاجامہ پہنتے ہیں، مسجد میں آ کر بیٹھتے ہیں، مسجدوں میں بیٹھ کر نوجوانوں کو اکساتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ کے نبی نے نبوت کے بعد جو ہے کام کیا، اسی طرح سے نعوذ باللہ یہ بھی کام کرتا ہے، تو اس طرح سے اس کے ساتھ جڑیے، تبلیغ کیجئے۔ تو ہمارے نوجوان نسل، ہماری نوجوان فکر جو آنے والی ہماری قوم کو سدھارنے والی ہے، بتایا گیا کہ اگر کسی قوم کو سدھارنا ہے تو اس کے نوجوانوں کو سدھار دو، اور اگر قوم کو بگاڑنا ہے تو نوجوانوں کو بگاڑ دو، ساری نسلیں بگڑ جائیں گی۔ تو یہ فتنے جو ہیں، یہ فتنے اسی طرح کے نوجوانوں کو زیادہ پکڑتے ہیں جو مسجدوں سے دور ہوتے ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہوتا۔ دنیاوی علم ہوتا ہے تو دنیاوی علم کے ذریعے ان کو اپنی ویب سائٹس دکھاتے ہیں، اپنے چینل کے لنکس بھیجتے ہیں، شروع میں ان کو اچھے احادیث کے
मुख्तसर से टुकड़े भेजते हैं और उसके बाद फिर उनको अपने शिकंजे में कस लेते हैं। तो ये फितने जो हैं इस वक्त बेंगलोर में बहुत ज्यादा सरगर्म हैं। अब सरसरी बात आ गई तो ये चंद बातें मैंने अर्ज कर दी हैं, इंशाअल्लाह कभी मुस्तकिल शकील बिन हनीफ के ताल्लुक से। और गोहरिया फितना जो चल रहा है, जो कहते हैं कि ना तुम्हें नमाज की जरूरत है ना मस्जिद की जरूरत है, बस घर में बैठो 2-4 मिनट जिक्र कर लो, चलते फिरते कर लो, बस काफी है। ये चीज अगर होती तो अल्लाह के नबी नमाज क्यों छोड़ते? ये चीज अगर होती तो सहाबा नमाज क्यों छोड़ते? ये सारे फितने जो हैं, ये फितने नए नए फितने ये शैतान ला रहा है। दुआ फरमाए अल्लाह ताला मुझे और आपको इन फितनों से महफूज रखे और मेरा और आपका मस्जिद से राब्ता मजबूत रखे। हम मस्जिदों को आने वाले बने और अल्लाह ताला मुझे और आपको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सच्चा आशिक बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबे पे पड़ी जब पहले नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, क्या चीज है दुनिया भूल गया।